امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے فتح مند جلالی قدرت والے نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام، خوش آمدید، ویلکم۔ آج پرنس آف پیس میں ہم ایک نئے موضوع پر بات کریں گے۔ جیسا کہ پروگرام پرنس آف پیس علم الہی کے تعلق سے ہم بات چیت کرتے ہیں اس میں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر بات چیت کی جائے تاکہ آپ کی روحانی ترقی ہو سکے، اور بہت سارے لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی ان کو مل جاتے ہیں، اور لوگ اپنی آرا سے ہمیں نوازتے ہیں، پرنس آف پیس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ پروگرام پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر دیکھا، سنا اور پسند کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان، جن میں پیارے بھائی خدا کے خادم پاسٹر سندھیر مسیح ہیں۔ بھائی صاحب ویلکم، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور میں شکر گزار ہوں دوسرے خدا کے خادم جناب پیارے بھائی پاسٹر مبارک گلزار صاحب ہیں، آپ کو بھی ویلکم برادر۔ گاڈ بلیس یو سر۔ تو میں شکر گزار ہوں ان دونوں خدام کے لیے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے چنا، الگ کیا ہے، اور خدا جب کسی کا چناؤ کرتا ہے تو پھر اسے غیر معمولی طور پر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تمام خدام کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ عزیزو، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے مختلف طرح کی تعلیمات گمراہی کرتی ہیں، گمراہی پیدا کرتی ہیں، لوگ ایمان سے بھٹک جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس لیے کہ وہ طرح طرح کی تعلیمات پا رہے ہیں، اپنے چرچ، اپنے پاسٹر، اپنی کلیسیا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ اس سبب سے ان کو روحانی طور پر درست تعلیم کی ضرورت ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب لوگ مختلف جگہوں کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کو معدے کے مسائل بنتے ہیں، تو اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر لوگ طرح طرح کی تعلیمات لیں گے تو یہ ان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں اور لوگ ڈاواڈول رہتے ہیں۔ آج کا جو حوالہ ہے وہ عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط ہے، 13واں باب ہے، 9ویں آیت ہے۔ پیارے بھائی پاسٹر سندھیر کلام کا حصہ پڑھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ آمین۔ بہت شکریہ بردر۔ عزیزو، آئے مل کر دعا کریں اور خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ پیارے بھائی پاسٹر مبارک دعا میں رہنمائی کریں گے۔ بزرگ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس قیمتی وقت کے لیے، اے خداوند انمول لمحات کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں عنایت کی ہے۔ کیا باپ ہم تیرے کلام اقدس کو مل کر سیکھ سکیں اور تیرے چرچ کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ خداوند تیرے کلام کو بانٹ سکیں۔ اس سارے اپرچونٹی کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے، اور سارے کا سارا عزت جلال ذبح کے برے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو دیتے ہیں۔ خداوند جتنی بھی ہم گفت و شنید کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے تیرا بیٹا یسوع جلال پائے۔ اپنے آپ کو، اپنے ساتھی خادموں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور روح القدس کی گہری جنبش کو مانگتے ہیں تاکہ یسوع مسیح کا نام آپ سے اب تک ہمارے فانی بدن و زندگیوں میں جلال پائے۔ ذبح کے برے کے نام میں دعا مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر مبارک، آپ نے دعا میں مدد کی، رہنمائی فرمائی۔ عزیزو، ہم آج جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے مخلوط تعلیمات، یعنی توفیقیت۔ میں اسے اکثر کہتا ہوں کہ یہ توفیقیت ہے، جیسے کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک بات پر کھڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ایمان واضح اور کلیئر ہونا چاہیے تاکہ لوگ اسے جانیں اور سمجھیں اس چیز کو کہ ہم کس چیز کے قائل ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ مل چکے ہیں، اور میں ایک دن ایک پادری صاحب نے لکھا یونائٹڈ فیتھ، تو میں غور کر رہا تھا کہ یونائٹڈ فیتھ کون سا ہوا؟ فیتھ تو ایک ہی ہے نا؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جو آج ہمارا موضوع ہے کہ یونائٹڈ فیتھ کیا ہوتا ہے؟ فیتھ تو ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج لوگوں نے ایمان کے اندر بھی ایسی آمیزش اور ایسی توفیقیت کر دی ہے کہ لوگ کنفیوزڈ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں
کہ آج ہماری جو لیڈرشپ ہے, جو پلپٹ ہے, وہاں سے کلیئر میسج آنا چاہیے کہ بائبل مقدس کی اور قرآن انجیل کی کیا تعلیمات ہیں. تو اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ پیارے بھائی پاسٹر سندھیر سے ہم اپنی گفتگو شروع کریں. جی بردر, آج کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس کی روشنی میں کیا کہیں گے آپ؟ جی, سب سے پہلے تو میں خداوند یسوع مسیح کا بہت شکر گزار ہوں جی جس نے یہ موقع بخشا ہے کہ میں پھر سے اس سیٹ اپ پر حاضر ہوں اور کلام اقدس کی خدمت کر سکوں. جی تو اس کے بعد پاسٹر میں آپ کا بھی انتہائی ویلکم مشکور بردر, ہوں. ویلکم. یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے, اپنا اسٹوڈیو ہے. موسٹ آپ کی ویلکم. بڑی محبت کے لیے جی جی بہت ہی میں آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں. جی تو جیسے کہ ہمارا اقتباس ہے عبرانیوں کے خط سے, تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عبرانیوں کا خط جو ہے اس کی تھوڑی سی اس کا ہم لے لیں تعارف, بالکل ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کن لوگوں کے لیے, اس کے مخاطبین کون ہیں, اس کا رائٹر کون ہے, اور یہ ساری باتیں, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس میں حقیقت میں ہے کیا. بہت ضروری ہے یہ. بالکل بالکل. تو جیسے کہ مصنف اس بات کو واضح کرتا ہے یہاں پہ, بالکل. جی تو اس کے سن تحریر پر ہم آتے ہیں. جی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کلیمٹ ایک شخص تھا جو ابتدائی کلیسیا کا پاسبان تھا. اس نے 95 عیسوی کے اندر سب سے پہلے اس کا اقتباس پیش کیا. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس سے پہلے کی تحریر ہے. پھر جب اس خط کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 70 عیسوی کے اندر جو یروشلم کی تباہی کے واقعات ہیں, یا پھر قربانیوں کے نظام کو ختم کیا گیا ہے, یا سارا وہ یہودی سلسلہ اس کو سارے نظام کو جو سارا درہم بھرم ہو گیا, اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو یہ سارا 70 عیسوی کے اندر تھا. اس کا مطلب یہ 70 عیسوی سے بھی پہلے کی ریٹن ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیموتھیس کا ذکر ہوا, تیموتھیس کی رہائی کا ذکر ہوا, اور جب ہم اس کو پولوس کی رومی خدمت کے ساتھ ملائیں تو یہ 60 کی دہائی کا آخری حصہ بنتا ہے. بہت اچھا. اس کا مطلب یہ 60 کے بعد کا یہ خط قلم بند تحریر ہے, قلم بند ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بہت سے علماء کی رائے کے مطابق ہم دیکھیں تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 64 عیسوی سے 68 عیسوی تک کا دورانیہ ہے جس میں یہ خط تحریر کیا گیا, قلم بند ہوا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا جو مرکزی خیال ہے اس خط کا, وہ دراصل یسوع مسیح کے افضل ہونے کو بیان کرتا ہے, اس کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح بلند و بالا ہے, وہ برتر ہے, بہتر ہے, اور تعلیمات کے حوالے سے بھی, کیونکہ بات ہی تعلیم کی ہے. جی جی بالکل. تو یہاں پہ جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں دیکھیں تو عہد عتیق کے انبیاء اکرام سے یسوع مسیح کو افضل ٹھہرایا گیا ہے. اس میں پہلے ہی باب کی پہلی 3 آیات اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں پہ یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء اکرام جو بھی پرانے جتنے بھی ہیں ان سے یسوع مسیح کو افضل ٹھہرایا گیا ہے. اور پھر 4 آیت میں آ جائیں یا دوسرے باب کی 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ فرشتوں سے بھی افضل ہے بالکل یسوع مسیح کو, اس کی تعلیم کو. پھر مقدس موسیٰ سے بھی افضل تیسرے باب کی ہی یہ پہلی 6 آیات کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں. جی. پھر مقدس یشوع, بزرگ یشوع سے بھی افضل یہ تیسرے باب کی 7ویں آیت, اور پھر چوتھے باب کی 16ویں آیت کے اندر اگر دیکھا جائے تو یشوع سے بھی یسوع مسیح کی تعلیم کو, یسوع مسیح کو افضل ٹھہرایا گیا ہے. اور اب کہانت کی بات آئے تو اب ہارون, مقدس ہارون, بزرگ ہارون کی کہانت سے بھی یسوع مسیح ہی کو ہی افضل ٹھہرایا گیا ہے. تو یہ 5ویں باب سے لے کر ہم 10ویں باب کی 18ویں آیت تک اگر مطالعہ کریں تو یہ ساری ڈیٹیل میں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. یہ اس کا تعارف ہے اس خط کا. جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں پرانے عہد کے انبیاء اکرام ہیں, یا فرشتے ہیں, مقدس موسیٰ ہے, یشوع ہے, یا پھر ہارون کی کہانت کا ذکر ہے. تو یہ ان ساری باتوں سے یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے
یسوع مسیح کو افضل ٹھہرایا گیا. اس کا مطلب یہ کہ جو تعلیم یسوع مسیح نے پیش کی یہ سب سے افضل تعلیم ہے. واہ. تو آج جو ہمارا مین تھیم ہے وہ یہی ہے, ہم تعلیمات پر ہی بات کرنے والے ہیں. تو جو مختلف طرح کی تعلیم ہے وہ اور ہے, لیکن اس میں افضل جو تعلیم ٹھہرائی گئی وہ یسوع مسیح ہی جو دیتا ہے, وہ تعلیم ہے, وہ سب سے افضل تعلیم ہے. تو اس پر اسی خط کے اندر جو مین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بحث ہوئی ہے وہ کہانت پر اور ان پرانی رسومات پر, قربانیوں پر, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیم کیا گیا ہے. لیکن جو یہودی ہیں, عبرانی ہیں, وہ اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہی رسومات کو ہم کریں. وہ مطلب فضل کی تعلیم پانے کے بعد بھی وہ پھر وہ واپس جا رہے ہیں. یہ رسومات بھی ضروری ہیں. یہ ان کو بھی انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ یہ ہم ضروری کریں گے. تو مطلب ان کا یہ موقف ہے. لیکن اگر پورے خط کا مطالعہ کیا جائے تو مصنف اس بات کو بہت ہی واضح کرتا ہے کہ افضل جو تعلیم ہے وہ یسوع مسیح کی ہے, اور اس کے فضل کے وسیلے سے. یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ کوئی ہم کچھ کریں گے پھر ہم نجات بذریعہ اعمال یا شریعت کے کام, وہ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ برادر. ہم گفتگو جاری رکھیں گے. عزیزو, جیسا کہ اس خط کا تعارف بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کی فضیلت کو یہ پیش کرتا ہے. ایک خیال کے مطابق یہ خط جو ہے خروج کی کتاب اور احبار کی کتاب کی تفسیر سمجھی جاتی ہے کہ جو چیزیں وہاں پر ہمیں سایہ عکس نظر آتی ہیں اس میں حقیقت کے طور پر, یعنی عارضی سے کامل کی طرف, پرفیکٹ کی طرف, مستقل کی طرف ہمیں یہ خط لے کر جاتا ہے. تو خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاسٹر سندھیر نے بہت اچھی باتیں کی, قیمتی باتیں کی, معتبر باتیں کی, اور یقیناً آپ برکت حاصل کر رہے ہیں. ہم پیارے بھائی مبارک صاحب سے بھی اس حوالے سے جانیں گے. جی مبارک صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جی سر, سب سے پہلے مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. جی تھینک یو. اور میں خداوند کا شکر گزار اس بات کے لیے کہ خدا نے موقع دیا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر اور باقی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خط جو ہے یہ خدا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں, یوحنا 3:16 ایک بشارتی آیت ہے ہمارے پاس بائبل اقدس میں کہ خدا کی محبت کے بارے میں ہے. اور اس سے پہلے کہ خدا بیٹے سے محبت کرے, خدا نے انسان سے محبت کی ہے. انسان سے محبت کے عوض اس محبت میں کہوں گا کہ خدا شاید مجبور ہو گیا ہے کہ انسان کی نجات کا انتظام کرے اور اس نے بیٹے کو بھیجا ہے. اور یہ خط اس شاہی کاہن کی خدمت کو بیان کرتا ہے کہ اس شاہی کاہن نے کس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں, کس طرح سے اس نے خود کو پیش کیا ہے, کس طرح سے وہ اس کہانت کے نظام کو لے کر چلتا ہے. یعنی وہ کہانت جو کامل نہ تھی, عہد عتیق میں وہ کامل نہ تھی. جب کاہن بھی قربانی لے کر جاتا ہے, پہلے وہ اپنی غلطیوں, کوتاہیوں, خطاؤں کی معافی مانگتا, پاک کرتا, پہلے اپنے آپ کو پھر پاک لوگوں کے کرتا لیے. او واو, کیسا یہ ہمارے لیے پریویلیج ہے, مسیحیوں کے لیے اعزاز اور آنر کی بات ہے. ہمارا سردار کاہن وہ اپنے گناہ کی قربانی نہیں دیتا ہے, وہ میرے گناہ کی قربانی وہ گزرانتا ہے. اور اس کے لیے وہ کسی بیل, بکرے, بچڑے کا خون لے کر نہیں گیا, بلکہ خود اپنا ہی خون لے کر وہ مقدس مقام میں, ہولی اینڈ ہولی پلیس میں گیا, اور میرے لیے آج بھی شفاعت کرنے کے لیے موجود ہے. اور یہ اس خط کی میں سمجھتا یونیک باتیں ہیں جو ہمیں زور دیتی ہیں, ہمیں تقویت دیتی ہیں, ہمیں حوصلہ دیتی ہیں, اور ہمیں خدا باپ کی محبت اور اس کی فیلوشپ میں مضبوط رکھنے میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. لیکن میرے مسیحا نے پہلے ہی فرما دیا ہے, راہ, حق اور زندگی تو میں ہوں, میرے بغیر کوئی بھی آسمانی شہر میں یا باپ کے پاس جا نہیں سکتا ہے. تو یہ خط ہمیں آسمان پر یہوہ کے پاس لے جانے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. جب ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں, بتفسیر اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس خط کے بارے میں بھائی سندھیر نے بھی بتایا کہ جو
سننے والے تھے جن کو لکھا گیا وہ لوگ یہودی لوگ تھے، ان کا پس منظر یہودی تھا، یعنی یہ غیر اقوام سے لوگ نہیں تھے بلکہ اہل یہود قربانیوں تھے کو اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے. جی یہ وہ یہودی تھے جی جو مسیح خدا پر ایمان لے آئے تھے، اور ان کو 2-3 گروہوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پہلا گروہ وہ ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اور کامل نجات کا تجربہ رکھتے تھے، بالکل روح القدس سے معمور تھے، پاک روح کی نعمتوں کا شخصی طور پر تجربہ رکھتے تھے. پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو بناوٹی مسیحی ہیں، دکھاوا بالکل نامینل کرسچن، ڈبل سٹینڈرڈ تھا. جی دونوں اور میں انہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے اور چرچ کے کلیسیا کے ممبرشپ بھی لی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوغلا پن جو ہے وہ نہیں جا رہا. صحیح. یہ وہ یہودی ہیں جو اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ تھے. اور اس کے بعد تیسری قسم تیسری قسم وہ ہے جن لوگوں نے کھلے عام مخالفت کر دی، رد کر دیا میسج کو، نجات کے پیغام کو ٹوٹلی رد کر دیا. یہ رسول نے ایسے لوگوں کو پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، لکھا ہے او بھائی تم ہو تو یہودی، شاہی کانوں کے فرقے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اصل نجات کا پیغام یہ ہے، اس کو قبول کرو. لیکن انہوں نے اس پیغام کو ٹوٹل رد کر دیا، ڈینائی کر دیا. اور یہ یونیک خط ہے. میں سمجھتا پوری بائبل میں سے، مطلب میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں نا مجھے بڑی عجیب برکت طرح ملتی کی ہے. خوشی اور شادمانی حاصل ہوتی کہ ہے. یہ ہمارے لیے کرسچینٹی کے لیے، مسیحوں کے لیے بڑے ہی آنر کی بات ہے کہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ مسیح کی قربانی وہ میرے لیے ہے، اور ہم کھلم کھلا سر عام اس کا اقرار کر سکتے ہیں. ہم اس سے شرمندہ نہیں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جب کوئی یہودی مسیحیت کو قبول کرتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو اس کو مختلف طرح سے ایذائیں دی جاتی تھی، ٹارچر کرتے تھے، ٹارچر کیا جاتا تھا، جائیدادیں چھین لیتے تھے، نوکریوں سے نکال دیتے تھے، بالکل اسی طرح سے. اور ملازمت سے نکال دینا، اسرائیل کے خاندان سے خارج سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص اب چونکہ یہ منحرف ہو گیا ہے دین یہودیت سے، تو اس لیے اس کا اب شریعت میں یا خدا کی ہیکل، خدا کے ساتھ جتنی بھی وہ باتیں لازمہ سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں رہا، کوئی تعلق نہیں رہا. تو بعض دفعہ قید میں ڈالا جاتا، شہید کیا جاتا. تو اس طرح سے مسیحوں کو مختلف طرح سے اظہار ثانی اور تکالیف کا سامنا. بہت شکریہ جی پیارے بھائی پاسٹر مبارک، آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں. ناظرین گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ابھی کیونکہ پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی سی بریک لیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. Prince of Peace, Prince of Peace.